السلام علیکم. کیپٹل اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں معظم اصغر. ناظرین، آج آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. آزاد کشمیر الیکشن جو کہ آج جاری تھا، ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل اب جاری ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی آنے لگے ہیں. کہیں نون لیگ کی ہمیں نظر آتا ہے کہ نون لیگ سامنے ہے، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو برتری ہے وہ واضح نظر آتی ہے. لیکن ابھی تک چونکہ سٹارٹ ہی ہوا ہے، پولنگ کے عمل مکمل 5 بجے ہوا تھا، گنتی ابھی 5 بجے کے بعد شروع ہوئی ہے، تو کچھ دیر بعد ہی ہمیں یہ صورتحال، یہ پکچر واضح ہوگی کہ وہاں پہ گورنمنٹ کس کی بننے جا رہی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے اینکر پرسن منصور اعظم قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ اپنے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ماضی میں آزاد کشمیر اگر دیکھا جائے ماضی کو، تو وفاقی حکومت پاکستان میں جس کی ہوتی ہے وہی گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ویسا بن جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے سارا جو کنیکشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں پہ جو گورنمنٹ میں ہوگا اسی کے ساتھ جانا ہے؟ معظم تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کی اور زین کی. نا ایک مجھے بڑی بات اچھی لگنے لگ گئی، آپ لوگوں کو نا پرٹیکولرلی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کون سے سوال کرنے ہیں اور کون سی جگہ پر نوک کرنا ہے. یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے نا، اثر و رسوخ، یہ پاکستان کی سیاست میں اگر نہ ہو تو میرے خیال میں پھر سیاست ہی نہیں ہوتی. بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2006 میں مسلم کانفرنس کی حکومت آئی. 2011 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اے جے کے اندر حکومت آئی. 2016 کے اندر نون لیگ کی وفاق میں حکومت تھی اور نون لیگ کی ہی اے جے کے اندر حکومت آئی. سملرلی اب 2021 ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اپیرنٹلی اٹ فیلز لائک کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی اے جے کے اندر حکومت بننے جا رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اے جے کے اور آپ نے جی بی، میں یہ 2 ایگزامپلز لوں گا، آپ نے ان کے اوپر پچھلے جب سے یہ بنے ہیں ان میں کتنی انویسٹمنٹس کی ہیں، ان کو آپ نے لوگوں کو کتنی اپرچونٹی دی ہے گرو کرنے کی، ان کی اکانومی کے لیے حکومتوں نے کیا کام کیا ہے. یہ جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے آج کی حکومت ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آپ نے وہاں پر لوگوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. معظم، جب تک آپ لوگوں کو روزگار مہیا نہیں کریں گے، لوگوں کا ہاتھ ہمیشہ اسی طرح رہے گا. اور یہی سچویشن ہے اس وقت اے جے کے کی اور جی بی کی. جس کی وفاق کے اندر حکومت ہوتی ہے اسی کی اے جے کے میں بنتی ہے. اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ تمام تر فنڈنگ، بجٹ، everything that's been allocated from the federal government. لیکن قائد صاحب، بھلے وہ ایلوکیٹڈ تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کے بجٹ کو کم کر لے کوئی بھی گورنمنٹ؟ وہ تو ایک مختص بجٹ ہے، اسی حساب سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اس نے. تو کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے بیٹھ گئی ہے کہ چونکہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں ہمیں ایلوکیٹ کرنا ہے، اس وجہ سے ہی یہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہی جانا چاہیے؟ بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب بھی یہ حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کے جتنے ترقیاتی کام چل رہے ہوتے ہیں، جب بھی اگلی حکومت آتی ہے، یہ ہمارا ٹرینڈ ہے اور یہ ہماری سیاست ہے، جب بھی اگلی حکومت آتی ہے وہ ان کو روک دیتی ہے. میرے خیال میں اے جے کے لوگ اس معاملے میں بہت عقل مند، میں ان کو کہوں گا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا جو انفلو ہے اس کو روکنا نہیں ہے، اور اس کے لیے بہترین آپشن جو ہے وہ ہماری وہ ہے جس کی وفاق کے اندر حکومت ہو. اب 2 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس وقت میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں. کل رات کو بھی ہم لوگ اس پہ کر رہے تھے اور پارلیمنٹیرینز بڑا کلیم کر رہے تھے. گیلپ سروے آیا، ایک گیلپ سروے معظم، جب مجھے ابھی بھی یاد ہے مسلم لیگ نون کے وقت میں آیا تھا تو مسلم لیگ نون کہتا تھا کہ جی گیلپ سروے سے اچھا کوئی سروے نہیں، اور انہوں نے بالکل ایگزیکٹ پکچر پیش کی ہے کیونکہ اس وقت وہ نون لیگ کو جتا رہے تھے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی کا بھی یہ ویو پوائنٹ تھا. اور کل میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف ایگزیکٹلی گیلپ سروے کو 100% کہہ رہی تھی کہ جی یہی پلس ہے اور یہی ہونے جا رہا ہے. ویئر ایز پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی دونوں اس کے اب کہہ رہا ہے گیلپ سروے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی 44% جو ہے وہ پی ٹی آئی گین کرے گی،
PMLN جو ہے وہ 12% گین کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی 9% گین کرے گی. معظم اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری اپنا ویو پوائنٹ ہے اس کو لے کر, پاکستان تحریک انصاف ٹوٹل 45 میں سے 20 سے 24 سیٹیں نکالنے جا رہی ہے. یہ اب رزلٹ آئے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت نہیں ملنے والی؟ نہیں, ان کو نہیں ملے گی. یہ جو ان کا کلیم ہے نا, یہ ایسا نہیں ہونے لگا. پاکستان پیپلز پارٹی 5 سے 6 سیٹس نکالنے جا رہی ہے. آج ابھی کچھ دیر میں ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا. اور پاکستان مسلم لیگ نون 12 سے 14 سیٹس نکالنے جا رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ رول ایز یوزول پلے کرنے جا رہی ہے مسلم کانفرنس, جن کی 5 سے 7 سیٹیں ہوں گی. سو اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس سب سے زیادہ ہوں گی اور ان کو جو سپورٹ کرے گی وہ کرے گی مسلم کانفرنس. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر ہم بات کریں وہ جو ایک بنی تھی اپوزیشن کی, کیا تھا معظم اس کا نام, PDM. جی. اگر PDM اس وقت بھول بھی گئے ہیں. میں آپ بھولنے والی چیزیں بھول جاتے ہیں. PDM اگر اس وقت ہوتی تو بالکل ایک حکومت کو ٹف کمپٹیشن مل سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی PDM کا تو جو بھی اب ہو گیا. سو اس پوری صورتحال میں واٹ آئی فورسی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے اور مسلم کانفرنس ان کے ساتھ اتحاد کرے گی, اور یہ آزاد کشمیر میں اور مظفر آباد کا تاج جو ہے, اگر میں کہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے جا رہا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. ویسے تو جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کر دیا کہ کیا وجوہات ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیوں وہی گورنمنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں وفاق میں ہوتی ہے. انہونیاں بھی ہوتی ہیں دنیا میں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایسا کچھ اگر چلیں ایسا ہی ہو گیا کہ PTI اس صورت میں ایسی سچویشن میں آ گئی کہ وہ PMLN اور پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک کو ساتھ چننا پڑے اس کو, پھر ہی گورنمنٹ فارم کر سکے, تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, پاکستان تحریک انصاف, آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں بھی میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا, عمران خان صاحب جو چودھریوں کے بارے میں کہا کرتے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا, لیکن آج انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں اسپیکر بھی وہ ہیں, مونس الہی کو بھی منسٹر بنا دیا ہے. سو مجھے نہیں پتا خان صاحب کا اس پہ کیا ویو پوائنٹ ہو, لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ حکومت بنانے کے لیے رضامند اتنے ہوں گے. لیکن آج ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز جو میرے خیال میں چیف الیکشن کمشنر AJ کے جو ہیں سردار عبد الرشید, ان کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, ان سے کسی نے گنڈاپور صاحب کے بارے میں بات کی, انہوں نے کہا جی اس پہ بھی بات ہو رہی ہے لیکن آج آپ لوگ سب اچھی باتیں کریں. سو اچھی باتوں سے میری تھوڑی دانست میں نہیں آئی وہ اچھی باتیں کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا صبح سے لے کر جب تک الیکشن وہ پولنگ ہو رہی تھی تصادم ہوتا رہا, بد انتظامی کے بہت سارے واقعات ہوتے رہے, 2 یا 3 لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں, فائرنگ کانسٹنٹ رہی, اور اس وقت انہوں نے اپنا ہینڈ پکڈ, اسلام آباد نے اپنا ہینڈ پکڈ انسپیکٹر جنرل آف پولیس AJ کے میں بھی لگایا. لیکن اس سارے کے باوجود کیوں یہ سب کچھ ہوا اور کیوں چیزوں کو مینیج نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر میں ٹوٹل نمبر آف ووٹس دیکھوں تو اٹس لائک 3.6 یا 3.4 سم تھنگ لائک دیٹ جو ووٹ ڈلے ہیں. سو اس سارے کے باوجود آپ سے وہاں پر چیزیں ارینج نہیں ہوئی, کیجولٹیز ہوئی, وہاں پر 15 سے 25 کے قریب لوگوں کو زخمی ہوئے. صاحب انہوں نے جواب دے دیا ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے بڑے آرام کے ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں, 1-2 اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا. قاضی صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر کہتے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ کون سی پارٹی کتنے پانی میں دکھائی دے رہی ہے, اور چونکہ ابھی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے, ووٹنگ جو گنتی کا عمل ہے وہ جاری ہے, تو آہستہ گاہے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آنے شروع ہو, لیکن ابھی چونکہ صورتحال بالکل پکچر ابھی واضح نہیں ہوئی. قاضی صاحب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے سید نیر الدین احمد صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. نیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج الیکشن ڈے تھا, الیکشن کا جو ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, آپ آج کے دن کے حوالے سے, الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ مجھے آپ نے دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مطلب چارج ماحول تھا
اس میں الیکشن کمیشن کو فل مارکس جاتے ہیں ابھی تک, کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن کا رول تو نہیں ختم ہوا نا, اور بڑا امپورٹنٹ پورشن تو ابھی باقی ہے جس میں ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہے اور سب کی سیٹسفیکشن ہے, وہ تو اس کے بعد ہی ہوگا. لیکن اپیرنٹلی دیکھیں چند جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ لڑائی جھگڑا اور کچھ ایک آدھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, لیکن اوور آل جتنا زیادہ چارج ماحول تھا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو الیکشن کمیشن کو فل مارکس ملتا ہے. نیر صاحب تھینک یو ویری مچ جی. منصور قاضی بول رہا ہوں. سر مجھے ذرا بتائیے گا آپ کا انالیسس کیا ہے آج کے الیکشن کو لے کر, کس کو آپ لیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں, بیکاز جو نمبر گیم ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بننے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی؟ کل میرے پروگرام میں یہ لوگ کہہ رہے تھے جی 2/3 میجورٹی بنے گی, آپ کو لگتا ہے یا یہ تھوڑا سا زیادہ ایگزیجریٹڈ نمبر آ رہا ہے جی؟ مجھے صرف یہ اگر آپ گائیڈ کر دیں قاضی صاحب کہ اس وقت تک جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں کیا لیڈ ہے, کیونکہ میں تھوڑی دیر سے نا کچھ ٹیلی ویژن دیکھ نہیں سکا. اچھا, ابھی تو اس وقت تک کوئی خاص لیڈ کسی کی بھی نہیں سامنے آئی ہوئی اس وقت تک, تو وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور بالکل ایک آدھا ہلکے کے بہت تھوڑے سے نمبر آف کاؤنٹس جو ہیں وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. لیکن اوورآل آپ کا کیا اس کے اوپر انالیسس ہے جی؟ میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ان کا ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی نا 44% جو سروے ہوا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی جی جی, جس نے کہا تھا گیلپ کا 44%, جی وہ جو ہے نا وہ لگتا ہے وہ بسٹ ہو گیا, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیر آر چانسز کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں بھی گورنمنٹ بنا لے, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ون سائیڈڈ افیئر نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ مسلم کانفرنس کا ایک رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ہی مظفر آباد میں حکومت بنائی جائے گی؟ نہیں, گورنمنٹ تو شاید یہ بنا لیں پی ٹی آئی والے, لیکن دی اپوزیشن ول بی ویری اسٹرانگ. ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز آج ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی محمد قاسم خان سوری اور علی محمد خان جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, یہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر پھر رہے تھے, ان کی پھر تصویریں بھی آئی. یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کے اوپر آپ نے ابھی پہلے فرمایا کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے, آپ کو لگتا ہے ان چیزوں سے اپوزیشن کو اسپیسیفکلی بہت ایک ایج ملی ہے یہ بتانے میں کہ جی حکومت انٹرفیئر کر رہی ہے ان دا پولنگ پروسیس؟ دیکھیں حکومت کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے, حکومت تو انہی کی اپنی ہے نا, یہ پاکستان تو نہیں ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ مجھے بتائیں کہ پرفیکٹ الیکشن کہاں ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز ضرور نکلتی ہے اور کوئی نہ کوئی خلاف ورزی ضرور ہوتی ہے. ہمیں جانا تو پرفیکشن کی طرف ہے. اس کے لیے عمران خان نے جو ایک اسکیم بنائی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بھی ہیک کرنے کی باتیں امریکہ میں ابھی تک ختم نہیں ہوئی. کبھی وہ رشیا پہ الزام لگاتے ہیں اور کبھی کدھر جاتے ہیں. تو یہ گیم چلتی رہے گی. آپ نے اوور آل ریزلٹ دیکھنا ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سوری صاحب اور ایک اور صاحب جو نظر آئے, وہ ان لوگوں کو خود چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی مطلب کوئی ایسی حکومت کی بدنامی کے باعث نہ بنے. جو رزلٹ آنا ہے وہ ان لوگوں کے دوروں سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا نیر صاحب, عوام نے جو ووٹ دینے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ کس طرح انفلوئنس کرے گی وہاں پہ, چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو بھی پاکستان میں وفاق میں گورنمنٹ ہوگی تو آزاد کشمیر والے انہی کے ساتھ جاتے ہیں. کیا ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں وفاق میں ہوگا تو ان کے ساتھ ہی جانا ہے, یا پھر کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے کسی طرح؟ دیکھیں انفلوئنس تھوڑا بہت تو ہر جگہ ہر کسی کا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ان دو چیزوں کو الگ کر دیں. ایک تو یہ کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان الیکشن رزلٹ میں جسے کہتے ہیں امپیکٹ ڈال سکے, وہ نہیں نظر آتا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی اس میں یہ کہ لوگ جو ہیں وہ رولنگ پارٹی جو اسلام آباد میں ہوتی ہے اسی کو ووٹ ڈالتے ہیں. وہ ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے, لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر بن بھی گئی نا تو وہ اٹ ول بی ناٹ اے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے نہیں بنے گی. جو ان کا ایک سمپل میجورٹی وہ انہیں مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نیر صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. جی تھینک یو. السلام علیکم. مذہب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا اس وقت کہ ہم لوگ آزاد کشمیر کے لوگوں سے پاکستانیوں کی ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے. ابھی جب نیر صاحب بات کر رہے تھے امپیکٹ, یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ فرام ڈے ون چل رہا ہے. اے جے کے اندر اس وقت
ابھی جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے ریزلٹس, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب صبح سے جب بات کر رہے تھے وہ بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. سو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہاں پر ریگنگ ہو جائے گی یا وہاں پر الیکشن ریگڈ ہو جائیں گے, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں پر حکومت نہیں ہے. قائد صاحب اسی پہ میں جو ہے نا آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا. میرے اندر بھی یہ کیوریوسٹی تھی کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون ہی سب سے زیادہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہونے والی ہے, وہاں پہ ریگنگ ہونے والی, کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے. تو ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر میں اگر پاکستانی گورنمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے تو آزاد کشمیر کی اپنی گورنمنٹ کیوں نہیں انفلوئنس کر سکتی؟ اور یا پھر دوسری بات میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا پھر ان کو یقین ہے کہ انہوں نے ہار ہی جانا ہے, تو اس وجہ سے مطلب وہ پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں, لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ دھاندلی ہونے والی ہے. اچھا موزم, یہ جو چیز ہے نا, یہ میں اس کو کنیکٹ کروں گا اپنے پہلے آرگومنٹ کے ساتھ کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون بالکل کلیم کرے, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کلیم کرے. وہاں پر جا کے ہم نے دیکھا مریم کے جو جلسے ہیں, ایک جمع غفیر تھا وہاں پر, بلاول کے جو جلسے ہیں جمع غفیر تھا, عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں جمع غفیر تھا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کشمیریوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. دے نو کہ ہم لوگوں نے کس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے اور ہمارا بہتر مستقبل کس کے ساتھ ہے. آپ نے اس وقت وہ جو ریگنگ والا پوائنٹ ہے نا, وہ تو ہر جگہ پر یہ چل رہا ہے اینڈ آل دیٹ, بٹ آپ کو کشمیریوں کا بھی مائنڈ سیٹ سمجھنا ہے کہ کشمیری کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں کھیلیں گے جہاں پر آپ کو لگے کہ میں ہار جاؤں گا. سو کشمیریوں کے لیے اس وقت جو سب سے بہتر آپشن نظر آتی ہے کشمیریوں کو, وہ یہ ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے ہم اس کے ساتھ چلیں. اس کے بعد سیکنڈ ایلیمنٹ آ گیا کہ کشمیر کاز کے اوپر کون کام کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کا دور گزرا, پاکستان پیپلز پارٹی کا دور گزرا, اور اب عمران خان صاحب کا دور چل رہا ہے. ان تینوں میں سب سے زیادہ کشمیر کا کیس کس نے پلیڈ کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی اگر ہم بات کریں, وہاں پر جو تقریر بی بی شہید نے کی, جو تقریر زرداری صاحب, جو تقریر نواز شریف صاحب, اور جو تقریر عمران خان صاحب, ان ساروں نے کی, اس ساروں کے اندر آپ نے کشمیریوں کو اس چیز کا یقین دلایا کہ ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ ہیں. اب کوسچن آتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے اس کو لے کر فردر کتنے سٹیپس لیے؟ انفارچونیٹلی اس کو آگے لے کر چلنے میں ہم لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے. قائد صاحب ایک اس کے جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, میں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ, کہ جو چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران ہی بھارت نے اتنی جرت کی, 5 اگست والا جو واقعہ ہوا, انہوں نے جو اپنے آرٹیکل چینج کیے اس میں 370 اور 35 سے, جی بالکل, کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل کر دی گئی. تو کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے پی ٹی آئی پر؟ اچھا یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے, بٹ آپ نے کیونکہ اس پہ سوال کیا ہے, دیکھیں آر ایس ایس ہندتوا مائنڈ سیٹ, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نریندر مودی ہاؤ ہی آپریٹس, اس کو گجرات کا قصائی کیوں کہتے ہیں؟ گجرات کے اندر اس نے جس طرح قتل عام کیا تھا, دیٹ واز دا ریزن کہ اس کو گجرات کا قصائی کہا جاتا ہے. آج اگر 35A اور 370 ان دو کے اوپر بات ہو رہی ہے, آج وہی سوال ہے کہ اگر کیا مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو کیا یہ نام نریندر مودی کرتا, یا اگر آج پیپلز پارٹی کی ہوتی تو کیا یہ نہیں کرتا؟ ہم لوگوں نے, انہوں نے جو کیا اس کے بعد جس حد تک حکومت اور اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کیا بین الاقوامی طور پر, کتنی دفعہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود خان سے ہماری اپنے پروگرامز میں بات ہوئی, انہوں نے خود اس چیز کو انڈورس کیا کہ پاکستان نے جتنی کوشش کر سکتا تھا ہے, پاکستان اس سے زیادہ کر رہا ہے. اندر پولیٹیکل نمبر سکور ہر کوئی کھیلے گا. یہ ضرور پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن والی کہیں گی کہ جی ہم لوگوں نے کیا, اگر ہم لوگ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. سو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. جب نریندر مودی لاہور آئے, کس طرح وہ لاہور آئے, شادی کس طرح اٹینڈ کی, ویزے بھی نہیں لگے, یہ ساری موزم ایک وہ سخت ریالٹی ہے, وہ پاسٹ ہے ہمارا, جس کو ہم جتنا کریدیں گے وہ اتنا ہی ہرا ہوگا. سو کشمیر کے لیے ہم میں سے جتنا ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, شاید
ابھی تک کی حکومتوں نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا. میں کشمیر کا سفیر ہوں, یہ ڈائلاگ نہیں چلتا بھائی. عملی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور گراؤنڈ کے اوپر تب آپ کی پوری دنیا کے اندر امبیسیز ہیں, آپ نے کیوں نہیں امبیسڈرز کو ٹاسک آؤٹ کرتے؟ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ عوام صرف کھوکھلے نعروں سے ان کی باتوں میں نہیں آئے گی, انہیں عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا. معظم کون سے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ہر روز تھک گئے ہیں یہ دیکھ کے. ابھی آپ آزاد کشمیر کی ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, آپ مجھے خود بتائیں, آپ خود 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے وہاں پر جلسے ہم لوگ لائیو کور کرتے ہیں, اس کے اندر مریم نواز عمران خان کو, عمران خان مریم, نواز شریف بلاول, اس کے علاوہ ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہوتی. اپنی ان کی ڈسکشن کیا ہے؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پرفارمنس کے اوپر بات کی ہے؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بے روزگاری کے اوپر بات کی ہے؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اکانومی کے اوپر بات کی ہے؟ صرف اور صرف کہ تم غدار ہو اور تمہارا باپ غدار تھا. اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں کچھ نہیں دیکھا. سال بعد بھی ہم وہیں کے وہیں نہیں کھڑے, بالکل ویسی ہی باتیں, وہی ایک دوسرے کو غدار, وہی ایک دوسرے کو گالیاں دینا, یہ اخلاقیات رہ گئی ہیں سیاست. 80 کی سیاست معظم میں سمجھتا تھا دفن ہو گئی ہے. جب 90 آیا اور 2000 آیا مجھے واقعی لگتا تھا, لیکن اے جے کے الیکشنز نے مجھے بتا دیا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے سیاستدانوں کا, ایک دوسرے کو بلیٹل کرنے کا, ان کی تضحیق کرنے کا, ان کی فیملیز کی تضحیق کرنے کا, ان کے بچوں کے ماں باپ کی تضحیق کرنے کا, وہ ختم نہیں ہوا. اور ہم نے 80 سے ورسٹ سینیریو اے جے کے الیکشن کے اندر دیکھا. آج تو ریزلٹس تو خیر کچھ ہی دیر میں آ ہی جانے ہیں, پتہ بھی چل جائے گا کس کی گورنمنٹ بننے والی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سارا مائنیوٹلی دیکھا انتخابی مہم کو, تمام تینوں بڑی جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کو, تو انتخابی مہم آپ کو کس پارٹی کی مہم متاثر کر سکی؟ کیا کوئی ایسے واضح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پارٹی ہے جس کی انتخابی مہم اچھی رہی ہے؟ اچھا, اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بلاول نے جینوئنلی بہت محنت کی ہے اے جے کے میں جا کر, اٹ گوز وداؤٹ سینگ. کارنر میٹنگز ہو, سب سے پہلے اٹ واز انیشیٹڈ بائی بلاول. ہی وینٹ ٹو ایوری ویئر, انہیں جا کر اپنے جلسے کیے, جلوس کیے, کارنر میٹنگز کی. سو ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا بلاول کو. نمبر 2, مریم کی باری آ جاتی ہے. جو مریم از اے کراؤڈ پلر, وی لائک ہر, وی ڈونٹ لائک ہر, وی ڈونٹ لائک دا وے شی ٹاکس, وی لائک اٹ. مریم نے وہاں پر جا کر جو کراؤڈ گیدر کیا ہے, دیٹس ٹریمنڈس, وہ کسی نے ابھی تک نہیں کیا. اور جو لوگ ہیں, شی ہیز اسٹارٹیڈ موونگ دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل. اب تیسرا آ گیا عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے اوپر لوگوں کا ایک چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ٹرسٹ لیول بڑھا ہے, اور وہ ٹرسٹ لیول ان کا انصاف والا ہے کہ جی میں کوئی برا کام نہیں ہونے دوں گا. عمران خان پر ٹرسٹ لیول بڑھا ہے. بہت شکریہ عقائل صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے.